16ویں مجلس کلام اللہ کی تصدیق اور اس پر ہی عمل صراط مستقیم ہے۔ 17 شعبان المعظم سن 1411 ہجری، 6 مارچ 1991 بروز سہ چہارشنبہ صبح جلال آباد خانقاہ میں یہ مجلس ہوئی۔ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے اور ہمیں بھی ان اولیاء اللہ کے، اپنے بزرگوں کی، اور جو تیرے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا عقل کی چیز ہے۔ فرمایا اصولی اور مسلم بات ہے کہ جس آدمی سے کوئی غرض ہے اس کو خود خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ جس آدمی سے کوئی غرض ہے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو منا لے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو منا لے۔ جب یہ مقدمہ تسلیم ہے، مانتے ہو، تو جو ایسی ذات ہو کہ اس کو تو کسی سے بھی کسی قسم کی بھی کبھی بھی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، کوئی غرض ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے یا پوری کائنات سے کوئی حاجت نہیں، کوئی غرض نہیں۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا محتاج ہے۔ تو ایسے کو تو اور بھی زیادہ خوش رکھنے کی کوشش بتمامہا و کمالہا پورے طریقے سے ہونی چاہیے۔ ایسے ذات کو جس کو نہ ہماری کوئی غرض، نہ ہماری کوئی ضرورت، نہ وہ ہمارا کسی معاملے میں محتاج، بلکہ ساری کائنات اسی کے محتاج ہے، تو ایسی ذات کو تو اور زیادہ خوش رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کچھ کوتاہی ہو جائے، اور ممکن الوجود سے ممکن ہی ہے، انسان کے اندر امکان ہے نا غلطیوں کے، تو اس کو کہا ممکن الوجود کہ کوتاہی ہو جائے تو جلدی سے منانے کی کوشش کرے۔ انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو جلدی سے منانے کی ایسی ذات کو کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ چل رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ رحمت کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جوئے، اور پھر وہ ایسی کرم والی اور ایسی جود و سخا والی ذات ہے کہ وہ اپنی رحمت بھیجنے کے لیے بہانہ دیکھتے ہیں، کس طرح سے اس بندے کو نواز دوں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو روٹھتے نہیں، اللہ تعالیٰ تو روٹھتے نہیں، تم روٹھتے ہو۔ تو منانا اللہ کو چاہیے یا ہمیں چاہیے؟ بولو بھائی، کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ تو روٹھتے نہیں، تم روٹھتے ہو تو تم مناؤ۔ ابھی تمہارے ہاتھ ان کو منانے کے لیے اٹھیں گے بھی نہیں، صرف دل میں منانا آیا ہے، بس وہ من گئے۔ سبحان اللہ، یعنی راضی ہو گئے۔ جب یہ بات مسلم ہے تو اگر دیر ہو تو یہ دیر ہماری طرف سے ہے، ادھر سے نہیں۔ باپ جو رب مجازی ہے، باپ جو رب مجازی ہے، یعنی پالنے والا باپ مجازی، نقلی، اور وہ اپنی اولاد کے اعزاز کو، نفع کو سوچتا ہے، میری اولاد کو عزت کیسے ملے، میری اولاد کو نفع کیسے ہو، اور اس کے لیے نقصان، اور کبھی اس کے خیال میں بھی نہیں آتا، باپ کے خیال میں کبھی بھی یہ نہیں آتا کہ میری اولاد ذلیل ہو، بھیک مانگتی پھرے۔ جب باپ کی شفقت کا یہ عالم ہے تو مربی حقیقی، جو حقیقی پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تمہارے باپ نے کیا کیا؟ 2 پیسے کما، 2 روٹی کما لایا، دودھ لے آیا، چائے لے آیا، کپڑے پہنا دیے، لا کے بنا کے پہنا دیے، بس یہ اسے کہیے رب مجازی۔ اور وہ رب حقیقی جو سانس دے رہا ہے، ہتھیلیوں کو چلا رہا ہے، جگر تلی کو چلا رہا ہے، پھیپھڑوں کو چلا رہا ہے،
سارے بدن کے اندر نس نس میں خون کی روانی کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف کہیں ہو گئی کسی وجہ سے تو اس کو شفا عطا فرما رہا ہے۔ تو بتاؤ وہ رب حقیقی جو حقیقت میں پالنے والا ہے تو وہ تو اللہ ہے۔ تو اس کی شفقت کا کیا انتہا ہوگا؟ جب تمہارے ماں باپ کی شفقت کا یہ عالم ہے تو اس رب حقیقی کی شفقت کا کیا عالم ہو؟ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ سبحان اللہ۔ رات کو سو رہا ہے بچہ چھوٹا سا، اسے سردی کے موسم ہے، لحاف میں پڑے ہیں، ماں نے کروٹ لے لی، ادھر کو بچہ کھل گیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا بچے کے کہ تو رو، سردی لگ رہی ہے تجھے تو رو۔ بچے نے رونا شروع کیا۔ ماں کے دل میں اللہ نے ڈالا اسے کپڑا اڑا، شاید سردی لگ رہی ہو۔ تو یہ رب کون ہے؟ اللہ یا یہ ماں؟ ماں تو کروٹ لے کے لیٹ گئی، اسے اپنی نہیں سدھ رہی۔ اللہ نے یہ انتظام کیا، اسے رونا سکھایا کہ اس طرح سے رو جو ماں سمجھ جائے کہ سردی لگ رہی۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی اور ہمارے دادا مرحوم کے پاس آ گئی، جی پتہ نہیں سے تو نظر ہو رہی کیا ہو رہا ہے، تھوڑا پڑا بچہ۔ انہوں نے کہا یہ تو بتا تو رہا ہوگا میرے تکلیف کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہنس کے کہنے لگی اجی یہ کہاں بتاتا؟ تو فرمایا تو پھر خام خواہ تجھے ماں بنا دیا، تو تجھے یوں پتہ نہیں کہ بچہ بتا رہا ہے اور ماں سمجھتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا اچھے سے یہاں لٹا دیا۔ اب جب لٹا دیا تو وہ بچہ ایسے تنگڑا اوپر رو رہا اور یوں تنگڑ رہا کہ دیکھ یہ بتا رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، دیکھ یہ بتلا رہا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ اب انہوں نے کچھ دعا بتائی، اللہ کا حکم ٹھیک ہو۔ جب بچے کے کان میں درد ہوتا ہے تو ہاتھ کان کی طرف کو لے جاتا ہے، ہاتھ اگر چلتے ہیں تو کان کو کھینچتا ہے درد کی وجہ سے۔ تو بچہ بتا رہا ہے یہ بتلا رہا ہے۔ تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، گونگے کا اشارہ کہا تھا نا، گونگے کا اشارہ گونگے کی ماں جانے۔ اب گونگے کی ماں ہو تو ایسی جو سمجھ رہے گونگے کا اشارہ، جس کو فرما رہے ہیں اللہ کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ رب حقیقی اپنی رحمت سے بلا سوال کے اپنے کرم سے یوں چاہا کہ میں اس انسان ممکن الوجود کی طرف اپنے خاص بندوں یعنی رسولوں کو بھیجتا رہوں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بولو بھائی، ہم نے ہمارے ماں باپ نے کیا اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا اللہ میرے بچے کے چہرے کو ایسا بنائیے؟ کہا تھا؟ نہیں کہا۔ اندھا بنائیے کہا تھا جس کا بچہ اندھا پیدا ہوا؟ گونگا بنائیے گونگا پیدا ہوا کسی نے کہا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کس قدر بغیر مانگے عطا فرمائی اپنے کرم سے۔ لیکن پھر اللہ کی مہربانی دیکھو، اور جب یہ بڑا سا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرمائی، فرمایا ان کے پاس اپنے رسولوں کو بھیجتا رہوں جو ان کو جا کر میری بات ان کو بتاتے رہیں اور نفع نقصان کی ان کو سمجھاتے رہیں، اور ان کو سمجھائیں کہ تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور تم سمجھو عبادت کی ضرورت کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ تو یہ اس رب کریم نے اپنے جود و کرم سے، سخاوت سے، رحمت سے یہ چاہا کہ رسولوں کو بھیجوں، اور آخر میں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں۔ کیوں بھیجوں؟ اس لیے کہ میری مخلوق انسان کے لیے جو نقصان کی چیزیں ہیں ان کو پہنچا دیں، اور جو نقصان کی نفع کی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں، ان کو بتلا دیں کہ نفع کی چیزوں سے ان کو عمل میں لا کر نفع اٹھاؤ، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو نقصان کی ہیں ان کی تعلیم کر دی اور بتا دی کہ ان نقصان کی چیزوں سے ہٹ کر نقصان سے بچے رہو گے۔ اس میں مخلوق کا، انسانوں کا نفع تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی لائن لگا دی۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول دنیا کے اندر آئے، تو انسانوں میں دنیا میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک نفع کی اور ایک نقصان کی۔ تو نفع کی اور نقصان کی چیزوں کو سمجھانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. جب مکاروں نے جھٹلایا کہ تو رسول کہاں سے آیا, تو ہمارے جیسا ہی ہے, تو رسولوں نے معجزے دکھائے اور اپنا رسول ہونا دکھایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھائے. یوں لکھا ہے علماء نے کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے. 10,000 سے زیادہ معجزے. ابو جہل آ رہا تھا اور دیکھا کہ وہاں حضور بیٹھے ہیں سامنے, مٹھی میں یوں کنکریے لے کے آ گیا. کہنے لگا اے محمد, چچا ہے, اے محمد, جی چچا. فرمایا میں تو تجھے جب مانوں, تجھے خدا نے رسول بنا دیا, کہ بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے. میں تو تجھے رسول جب مانوں تو تو یہ بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو مٹھی میں ہے وہی بتا دے. جب کہا پھر تو مزے آ جائے گا. بس آپ نے ذرا سے اشارہ کیا انگلی مٹھی کی طرف, تو فوراً مٹھی میں جو پتھریاں تھیں وہ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. جب یہ گواہی دی کنکریوں نے مٹھی میں, تو ایمان نہیں لایا, اور نے کنکریوں کو دور مارا پھینک کے. کہنے اوہو ان پتھریوں پر بھی تیرا جادو چل گیا. جادوگر بتا دی. تو بولو جو رسول جو آئے تھے وہ یہ کنکریوں کو کلمہ پڑھوانے تھوڑا ہی آئے تھے. وہ تو ضد کر رہا ہے اس بات کی کہ میں جب مانوں گا, لیکن مانا نہیں, اس کے مقدر میں تھا ہی نہیں ہدایت. ایک رکانہ پہلوان تھا, اس نے کہا جب آپ نے حضور نے دعوت دی اس کو مسلمان ہو جائے, ایمان لیا, اللہ کو مان, آخرت کو مان, قیامت کے دن کو مان, جنت دوزخ کو مان. تو اس نے کہا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو, دیکھو میں کوئی پڑھا لکھا تو ایسا ہوں نہیں, نہ کوئی دماغدار ہوں, میں تو پہلوان آدمی ہوں, سیدھی بات. کشتی لڑ لے, جو تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تیرا دین قبول کر لوں, اور جب میں نے تجھے پچھاڑ دیا تو تجھے میرے دین میں رہنا پڑے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل کھڑا ہو, چل کھڑا ہو. تو نبی کشتی لڑنے تھوڑے آئے تھے, لیکن ایک آدمی اپنی ہدایت کو موقوف کر رہا ہے کشتی پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اذن سے کھڑے ہو گئے, اجازت سے کھڑے ہو, کھڑا ہو گیا, ہاتھ ملایا. 2-4 ہاتھ ہلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے یہاں سے بازو پکڑے, اور بازو پکڑ کے اور زمین پہ ایسے لٹا دیا جیسے چھوٹے بچے کو لٹا دیتے, یوں لٹا دیا, اور لٹا کے حضور کھڑے ہو گئے اور فرمایا کھڑا ہو, بول اب کیا رائے ہے. تو وہ کہنے لگا میں چت ہو گیا. اچھا تو دیکھ لے چت ہوا کہ نہیں ہوا. میری تو سمجھ میں آئی نہیں بات کچھ, مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کیا ہوا مجھے. اچھا تو اب کیا آ جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1-2 ہاتھ ہلایا اور پھر ایک دم سے بازو پکڑے, اور بازو پکڑ کے اب لٹایا نہیں بلکہ بازو پکڑ کے یوں اٹھایا اوپر کو, اور یوں اٹھا کے یوں بچوں کو جسے کھلکتے ہیں اس طرح سے کرا تاکہ سب دیکھ لیں اور اسے بھی پتہ چل جائے کہ میں ہوں کہاں اس وقت, کیا ہو رہا میرا حال. اور یوں اس طرح نچا کے اور پھر زمین کے اوپر لٹا دیا. آہستہ سے دیکھ نہیں مارا, آہستہ سے, نبی رحمت ہے, اور آہستہ سے لٹا کے فرمایا کھڑا ہو جا, بول اب کیا رائے ہے. تو اس نے کہا میری سمجھ میں یوں نہیں آ رہی بات, میں سو رہا ہوں کہ جاگ رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا تو سوچ لے, سو رہا کہ جاگ رہا. اچھا اب کیا اور آ جاؤ, تیسری مرتبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ میں آیا اور پکڑ کے یہاں سے بازو پھر وہ صرف اوپر کو نچایا اور پھر زمین کے اوپر آہستہ سے لٹا دیا, اور فرمایا کھڑا ہو کیا رائے ہے. وہ کھڑا ہو کر نیچے دیکھ کے کہنے لگا اے محمد تمہارے بدن میں تو ایسی طاقت معلوم ہوتی نہیں, نہ تمہارا بدن ایسا معلوم ہوتا کہ اتنی طاقت لیے ہوئے ہے, یہ کیا معاملہ ہے. تو حضور نے فرمایا اسی طاقت کی طرف تو دعوت دے رہا ہوں, وہ طاقت ہے اللہ کی, وہ طاقت ہے اللہ کی جو تجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے, میں اسی کی طرف تجھے دعوت دے رہا ہوں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو نبی کس لیے آئے تھے؟ نقصان سے بچانے کے لیے. اگر تم اپنی من چاہی کرو گے تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی نقصان ہوگا, چین نہیں ملنے کا. یاد رکھیو گارنٹی کی بات ہے. جو آدمی نماز نہ پڑھے اور نشہ کرے
اور بدکاریوں میں مشغول رہے، کسی کی بہو بیٹیوں کو تکتے جھانکتے پھریں، یا وہ عورتیں جو نوجوانوں کو تکتی جھانکتی پھریں، یا موبائل سامنے رکھ کر ان میں فوٹو دیکھ دیکھ کر مزے لیں، بتاؤ ایسے لوگوں کو چین کہاں نصیب؟ چین کہاں نصیب؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں چین ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی عالم کو، کسی اللہ والے کو، کسی طالب علم کو اور کسی امام کو خودکشی کرتے ہوئے سنا کیا؟ سنا بھگوان گڑھ والوں سنا کیا؟ اور اسکول کے پڑھنے والے اور ماسٹر اور بڑے بڑے افسر خودکشی کرتے، رات دن خبریں آتی ہیں۔ یہاں گڑھی سخاوت کا ایک آدمی، اس کی بیوی پولیس میں، اور وہ پڑھا لکھا، وہ بھی شادی ہو گئی۔ ایک دفعہ ہی پھر آئی اور یوں کہنے یہاں آ جا، یہاں آ کرو دلی۔ اس نے کہا میں یہاں جنگل کا کام سنبھالوں، گھر کا کام سنبھالوں، میرے ماں باپ ہیں ان پہ دیکھ، ہاں میں آتا رہوں گا جاتا رہوں گا کہ نہیں، یہاں رہنا ہو تو نہیں تو اپنا وہیں رہو پولیس میں۔ تو یوں کہہ رہا تھا دوسری شادی کر نہیں سکتا، وہ وہاں آنے نہیں دیتی، نہ یہاں آتی، میری زندگی جہنم بنی۔ بولو ہے چین؟ ہے کیا چین؟ چین ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور کرم فرما کر پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ انہیں بتائیں یہ نقصان کی ہے، یہ نفع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ، اور اگر کبھی مارنا پڑ جائے تو سخت چوٹ نہ ہو اور منہ پر نہ مارو۔ تو دیکھیے حضور کیا فرما رہے ہیں، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا کہ جی گھر والی ایسی ویسی ویسی ہے، وہ خوب شکایت ہے، خوب شکایت۔ انہوں نے فرمایا سن لیا میں نے۔ اچھا کھانا؟ کہا کھانا رکھ کے ایسے چلی جاؤ گے جیسے کوئی نوکروں کے سامنے پکڑا کے چلے جاتا ہوں، اس طرح چلے جاتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا۔ ساری باتیں جب سن لی، ان بزرگ کو اللہ نے ہدایت دی، دل میں ڈالی بات، آج تم ایک کام کرو۔ کہنے کیا؟ جب تمہیں والا آگے وہ کھانا رکھ جائے تو اس سے کہنا آ جاؤ تم بھی کھا لو، بیٹھ جاؤ، تم بھی کھا لو، بیٹھ جاؤ۔ اجی اگر جو کہتے نہیں جان، مجھے اپنی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ جان چھڑانے کو کوئی زہر تو دے نہیں دے گی، بجلی کا کرنٹ تو مار نہیں دے گی، جس میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا۔ انہوں نے کہا جی اچھا جی چلو۔ گیا، جا کر کے جب وہ کھانا لا کر رکھا اس نے، تو اس نے کہا آ جاؤ کھانا کھا لو بیٹھ کے میرے ساتھ۔ بس اس نے جو کچھ کہنا تھا اسے کہا، ہمت جواب دے گی۔ دوسری بات یہ کہی تھی ان بزرگوں نے، اگر اس نے کھانا نہ کھایا تو تم لقمہ بنا کر جہاں وہ بیٹھی ہوگی اس کے منہ میں ڈال دینا، جا کر اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیجو، اور اگر منہ اس نے بند کر دیا ناک پکڑ لیو، ناک پکڑ لی، منہ میں لقمہ ڈال دیجو، پھر آ کے بیٹھ جائیو، کہیو کچھ مت۔ کہنے لگی بہت اچھا۔ بس جا کے ایسا ہی کیا، کھانے کو بلایا تو اس نے صلواتیں سنائی۔ اس کی عادت تھی بدتمیزی سے پیش آنے کی، جیسے بعض مرد ہوتے ہیں بدتمیزی کے سوا ان کی زبان چلتی نہیں، ایسی بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ زبان چلے گی تو چاہے محبت میں چلے، بدتمیزی کی چلے گی۔ تو وہ الٹی سیدھی گئی، جا کے وہاں بیٹھ گئی اپنے ایک طرف۔ اس نے لقمہ بنایا اور ہمت سے کر کے ڈرتا ڈرتا بیچارہ لقمہ لے کے گئے، اور جا کے اس کے منہ کی طرف کیا کہ منہ کھولو۔ اس نے منہ بند کر لیا، جب منہ بند کر لیا اس نے دوسرے ہاتھ سے ناک پکڑ لی، جب ناک پکڑ لی منہ کھل گیا، لقمہ منہ میں دے دیا اندر اور آ کے اپنا بیٹھ گیا۔ اب وہ لقمہ تو چبا رہی، بہت دیر میں منہ بند کرا اس نے، منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا اس کا، یہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جب لقمہ کھا لیا اور اس نے بھی کھانا کھا لیا تو اس نے کہا اچھا تو آج ایک بات بتا، یہ تجھے ترکیب کس نے بتائی؟ یہ ترکیب تجھے کس نے بتائی؟ آج 22 سال شادی کو ہوئے، کبھی تو نے مجھے کھانا ساتھ بٹھا کے کھلایا؟ کہا کبھی مجھے؟ یہ ترکیب کس نے بتائی؟ کہا کہ فلاں مولوی صاحب نے بتائی ہیں، ٹیکس روپے والے مولانا ایوب صاحب نے بتائی۔
کہ اللہ خوش رکھے، ایسے مولویوں کی ضرورت ہے تجھے جو ایسی بات بتائیں جوڑنے کی. تو انہوں نے کہاں سے بتائی؟ مولوی نے کہاں سے بتائی؟ رسول اللہ کی تعلیم سے بتائی. اور رسولوں کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ تاکہ نقصان کی چیزوں سے بچائیں اور نفع کی چیزیں سکھائیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے رسولوں کا بھیجنے کا مقصد، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور سخاوت اور رحمت کی وجہ، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. تو ذات باری تعالیٰ نے قرآن شریف بوصف اعجاز نازل فرما کر قطعیت کے طور پر اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق دل میں بٹھا دی کہ یہ قطعی ہے کلام اور اللہ کا کلام ہے. جب کلام اللہ کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، تو جو مضمون ہے ان کا تسلیم کرنا ہو گئے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کا ماننا ضروری ہو گیا. کافر بیٹھ کے یوں کہتے کمال کی بات تو یوں ہے کہ یہ ان پڑھ محمد کسی سے سیکھا نہیں، کہیں رشتہ داری میں نہیں گیا، کہیں کسی کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا نہیں، اور وہاں جاوے پہاڑ پہ اور وہاں سے آ کے یوں کہ میرے پہ قرآن نازل ہو رہا، اور ایسی ایسی سناوے کلام قرآن شریف کی پڑھ پڑھ کے کہ ہماری عقلیں حیران ہیں. ہماری عقلیں ایسی ایسی پڑھ کے سناوے، عقل حیران ہے. تو عقل جو حیران ہوئی تھی. اب سورہ تکویر پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نبا پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اور وہ کافر دیکھ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے. تو یہ ان پڑھ آدمی کے اندر سے جو یہ کلام اتنا شاندار نکل رہا ہے، جس کے سامنے قیامت تک دنیا عاجز رہے گی، تو بتاؤ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی عزت والی چیز ہے کہ نہیں؟ ہے نا. جب کلام اللہ کے کلام اللہ ہونے کو تم نے مان لیا کہ قرآن شریف واقعی اللہ کا کلام ہے، تو جو مضمون ہے ان کا ماننا، جو اس میں احکام ہے ان کا ماننا ضروری ہو گیا کہ نہیں؟ تصدیق اور تسلیم کو عمل لازم ہے. تو معلوم ہوا تصدیق عمل ہی صراط مستقیم کامل ہے. جو آدمی تصدیق کرے گا اور اس پر عمل کرے گا وہی صراط مستقیم پر قائم ہے، جس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس میں نفع کا ذکر ہے، اس میں نقصان کا ذکر ہے قرآن شریف میں. لہذا اب تم اے مخلوق، انسان اور بشر مکلف ہو گئے ہو، پابند ہو گئے ہو. اب چاہے تم نفع کو اختیار کرو اور چاہے نقصان. ہمارا کام تھا سمجھانے کا. ہم زبردستی تمہیں نہیں بنانا چاہتے کہ ہم نے تمہیں جانور بنایا ہے، ہم نے تمہیں پتھر اور اینٹ بنایا ہے، ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے اور انسانوں کو چلنے کی اختیار اور طاقت عطا فرمائی ہے. اگر تم اینٹ پتھر ہوتے تو میں تمہارے پاس رسولوں کو نہ بھیجتا. ہے بھائی؟ بتاؤ جتنے ستارے کتنے ہیں، کتنے ستارے ہوں گے؟ اور سورج کو یوں کہتے ہیں سائنس والے، ایک سورج یہ ہے اور یہ زمین سے 10 گنا بڑا ہے، اور ایسے ایسے 300 سورج اور ہیں. تو بتاؤ سورج کے پاس بھی کبھی اللہ نے پیغمبر بھیجا؟ کبھی سنا ہے؟ فرشتوں میں پیغمبر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس پیغمبر. یہ پہاڑ دنیا میں کتنے ہیں، پہاڑوں پہ کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا کہ پہاڑوں کو سمجھائے کہ تمہارا اس میں نقصان ہے، تمہارا اس میں نفع. آ رہی سمجھ میں؟ یہ کتاب ہے، بولو اسے آواز دیں گے تو یہ سنے گی، اور تمہیں آواز دیں گے تم سنو گے. تو آواز تمہیں دی جائے گی، کتاب کو آواز نہیں دی جائے گی، اس سے تو پڑھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دی کہ تمہیں اینٹ پتھر بنا دیا، اٹھا کے مسجد میں لگا دی، جب تک مسجد رہے گی اینٹ وہیں لگی رہے گی. اٹھا کے بیت الخلاء میں لگا دی، جب تک بیت الخلاء رہے گا اینٹ وہیں بیت الخلاء میں لگی رہے گی. تمہیں ایسا نہیں بنایا. اس لیے تم ایسے نہیں ہو، تم ایسے ہو تھوڑی دیر میں تو بیت الخلاء میں بیٹھے، تھوڑی دیر میں مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر میں ناپاک ہو گئے، تھوڑی دیر میں پاک ہو گئے، تھوڑی دیر میں جو ہے شراب پینے لگے، ناچنے والوں کے ساتھ گپ سپ میں لگ گئے، اور تھوڑی دیر میں اللہ اللہ کا نام لے کے قرآن پڑھنے لگے، تسبیح پڑھنے لگے اور آنسو بہانے لگے. تھوڑی دیر میں کوئی، تھوڑی دیر میں کوئی. تو معلوم ہوا تمہارے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، تو رسول تمہارے پاس بھیجا. تو یہ رسول جو سمجھانے کو تمہارے پاس آوے کوئی،
کوئی عالم سمجھانے آئے تو بتاؤ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں، کہ وہ رحمت ہے کہ نہیں، اور محبت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ میرا بیٹا ناراض ہو رہا ہے اور وہ بس کھا بھی نہیں رہا کھانا، وہاں سو رہا ہے. کسی کو کہا اپنے دوست کو جب تم جاؤ اس کے پاس، اس سے ذرا اس کی من بھی لو اور اسے سمجھاؤ، بتاؤ، اسے بات کرو تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے اور گھر آ جائے. بھائی ذرا سے اتنا کام کر دو. تو باپ کتنا بے چین ہے بیٹے کی محبت میں کہ دوسرے کو بھیج رہا ہے سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے پیار کی وجہ سے محبت میں بے چین ہے، اور تاکہ بندوں کو صحیح راستے کی طرف چلانے کے راستہ کیا ہے، اس لیے رسولوں کو بھیجا. اور رسولوں نے کیا کیا؟ آگے یہی کہ یہ کام نقصان کا ہے، یہ نفع کا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا نفع کا ہے، چھوڑنا نقصان کا ہے. نماز میں سے پہلے وضو کرنا ہے، اور وضو سے پہلے غسل کرنا ہے، اور غسل میں اتنے فرض ہیں، یہ فرض ہیں. اور غسل سے پہلے پانی کا دیکھنا ضروری ہے کہ پانی کا کون سا پاک کون سا ناپاک. بولو بھائی، ہاتھی کو بھی ضرورت ہے کہ اس پاک ناپاک کی ہے؟ کتے کو ضرورت ہے. نالی میں پانی چل رہا اور وہ آ کر دیکھے پانی پاک ہے کہ ناپاک، اسے تو پینے سے مطلب، پاک ہو یا ناپاک ہو، گرم ہو یا ٹھنڈا، پینے سے مطلب. اور تمہارے لیے یہ جو پانی ہوتی میں بھرا ہوا ہے یہاں پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ یہاں کو لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے زیادہ تر گمان یہی ہے کہ یہ ناپاک ہے. لوگ آتے ہیں استنجا کرتے ہیں، پانی یہاں منہ ہاتھ دھوتے ہیں اسی ہوتی میں بیٹھ کر کے، اس لیے کہ پانی میں شک پڑ گئے. جو پانی ایسی جگہ ہے جہاں آمد و رفت لوگوں کی نہیں ہے اور بجلی بھی ابھی بھاگی ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی کون آیا ہوگا. اگر کوئی آیا ہوگا تو تھوڑا بہت پانی استعمال کیا ہوگا، اس لیے پانی کو پاک رکھا ہوگا، پانی پاک ہی ہوگا. تو اس سے پہلے غسل سے پہلے وضو سے پہلے پانی پاک ہے یا ناپاک. تو ان مسئلوں کو سمجھانے کی پیغمبر کو اللہ کو ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ جاؤ یہ میرے بندوں کی ضروریات ہیں جو میں نے ان کے اندر رکھی ہیں، ان کو سمجھاؤ. 3 سانس میں بیٹھ کر پانی پیو گے تمہارا نفع زیادہ ہے، کھڑے ہو کر پیو گے اور 1 سانس میں پیو گے تمہارا نقصان ہے. یہ نبی نے سکھایا. داہنی کروٹ پر سونا تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ایک تو فائدہ ادھر کو سو جاؤ جب بھی فائدہ سونا ہی ہے، لیکن داہنی کروٹ پر اگر سو گے تو زیادہ تمہیں نفع ہو، تو زیادہ فائدہ ہو. قوت ارادیہ، قوت اختیاریہ، قوت عقلیہ، بعقل مستقیم و فہم سلیم کے ساتھ تم پیدا کیے گئے ہو. یہ فرمایا تمہیں ارادے کی قوت بھی دی، تمہیں اختیار کی طاقت بھی دی، تمہیں عقل سے نقصان نفع کو سمجھنے کی طاقت بھی دی، اور پھر مستقیم ہے تمہاری عقل، سیدھے راستے کی رہبری کرنے والی، اور فہم سلیم تمہاری دماغ کے اندر جو ہے سمجھ ہے جس سے تم نفع نقصان کو سمجھ سکتے ہو. اور ہم نے تمہارے سامنے رسول بھیج کر اور قرآن شریف بھیج کر تمہاری عزت بڑھائی، اور تمہیں نفع کی طرف چلنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے تمہیں راستے سکھا دیے. تاکہ تم نفع کو اختیار کر کے جس نے یہ نعمت دی ہے اس کے نزدیک مقبول ہو جاؤ. ان نعمتوں کو صحیح استعمال کر کے کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے نزدیک کیا ہو جاؤ گے؟ مقبول، انعام پاؤ گے. اور اگر تم نے ان چیزوں کو اختیار کیا جن کو رسولوں نے منع کیا تھا تو تم منتقم علیہم بن جاؤ گے، یعنی تم پہ پھر اللہ کا عذاب اور ادبار نازل ہو، گرفتار ہو جاؤ گے. ایک بزرگ گھوڑا نکالا اور سفر میں جانا چاہتے تھے. جب لگام کسی اور اوپر چڑھنے لگے، گھوڑا کو اشارہ کیا چڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اشارہ کرتے وہ گھوڑا اچھلنے لگا، ہلانے لگا، کودنے لگا. ان بزرگوں نے کہا ہے میں نے اسے کہا ہے مجھے اوپر چڑھنا ہے تو سیدھا کھڑا ہو جا. تو بیٹا سیدھا کھڑا ہونے کے اور بدتمیزی شروع کر دی اس نے. پھر سیدھا کھڑا ہو کر کے اسے لگام پکڑ کے پھر چڑھنے لگے. پھر گھوڑے نے شرارت شروع کر دی. تو آپ نے یوں گردن جھکا لی، اسے چھوڑ کے گھوڑے کو گردن جھکا لی، اور گردن جھکا کر تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے. اس کے بعد پھر لگام پکڑی. اب جو چڑھے ایک دم سے سوار ہو گئے، اس نے کوئی بھی حرکت نہیں.
جب ان سے پوچھا گیا ان بزرگ سے یہ معاملہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا جب اس نے میرا کہنا نہیں مانا، نافرمانی کی، تو میں نے صبح سے لے کے اب تک کے اپنے حالات کا جائزہ لیا اور حساب لیا کہ صبح سے بستر سے اٹھنے کے بعد سے اب تک میرے سے کون سی نافرمانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی، جس کی وجہ سے یہ گھوڑا بھی میری نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ گھوڑا میرا ہے، میں نے خرید رکھا ہے، میری ملکیت ہے، اور میرا ہی کہنا نہیں مان رہا، میں ہی کھلاتا ہوں، میں ہی خدمت کرتا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے کہا میں نے صبح سے لے کر اب تک کے حالات کا جائزہ لیا اور حساب چھانٹا، تو مجھے غلطی سے ایک سمجھ میں آ گئی، میں نے اس غلطی کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، پھر جو لگام پکڑا گھوڑا صحیح کھڑا تھا، کیوں؟ میں نے گھوڑے کے مالک سے صلح کر لی، اپنے مالک سے صلح کر لی، اس نے اس کو میرا تابع بنا لیا۔ بھائی ایک کی بیوی پریشان کرتی ہے شوہر کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اللہ کی اتنی بندگی کروں، یہ بیوی میری نافرمانی کرے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول سے پوچھو جن کو میں نے بھیج رکھا ہے، وہ تمہارے سامنے ہیں، تمہارے میں کہیں ان سے پوچھو، میں سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تمہیں خواب میں بتاؤں گا؟ میں تمہیں خواب میں بتاؤں گا کیا؟ تو اب رسولوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، رسولوں سے کیا کہا؟ رسولوں نے قرآن پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ دیکھو بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تم ناجائز سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو، اور اس میں تمہارے حق میں بہترائی ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا کیا ہے وہو شر لکم، کہ بعضی خیر ایسی ہیں کہ جن کے تم جانتے نہیں ہو کہ اس کے پیچھے شر ہے کہ خیر ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان کو نبی نے سمجھایا، یہ بزرگ اس بندے کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ میں معلوم کر لیا میں نے، یہ بیوی میرے واسطے مصلح ہے۔ کیا ہے؟ مصلح کسے کہیں؟ اصلاح کرنے والی، مجھے جنت میں پہنچانے والی، یہ میری بیوی۔ تو اب معلوم ہو گیا اس کا تعلق اس نافرمانی سے نہیں ہے، اس کا تعلق فرما برداری سے ہے، اور یہ تیرے لیے اللہ نے بہتر فرما رکھا ہے۔ دیکھ لو ایوب علیہ السلام جب بیماری میں مبتلا ہوئے، ساری بیویاں روانہ ہو گئیں،